بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرعون کا لشکر کس طریقے سے نشانہ عبرت بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو کس طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے غرور کیا، تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشانہ عبرت بنا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کا حق کھاتا تھا اور غریبوں سے زیادہ مزدوری لیتا تھا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کے سامنے غلام نہیں بنتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب اس پر آ ٹوٹے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ بس پھر اللہ نے اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھانا شروع کر دیں، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے، اور پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ میں موسیٰ کو اور پوری قوم کو قتل کر ڈالوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کا لے کر یہاں سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر جانے لگے، اور اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر یہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا، اور وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگا۔ آگے آگے اللہ کا نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کی قوم کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ آخر کار بنی اسرائیل دریائے نیل تک پہنچے اور بنی اسرائیل کو فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے اب فرعون کا لشکر ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور آگے یہ دریا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب آگے کیسے جائیں گے؟ تو اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو ادھر دے مار۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا پہ مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپس میں نہیں بنتے، اس لیے اپنے خدا سے کہہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر 12 جگہ پر عصا کو مارا اور وہاں 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور پھر وہ 12 قبائل الگ الگ راستوں سے دریا کو پار کرنے لگے۔ جب یہ منظر فرعون کی قوم نے دیکھا تو وہ بھی بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے سے آنے لگے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس دریا کو پار کیا تو فرعون کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ تھا۔ تو اللہ نے دریا کو دوبارہ حکم دیا کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جا، اور پھر دریا پہلے کی طرح آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور پھر اتنی دیر میں فرعون چیخ چیخ کر یہ کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے خدا کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی یہ ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ فرعون، تو اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر کو اور تیری لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنائیں گے، تاکہ ہر ایک انسان یہ جان لے کہ اس زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں،
اور آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔